اچھا ہوتا کہ اگر بی جے پی کے جو ہمارے ساتھی ہیں یہاں پہ اگر وہ ہوتے تو، کیونکہ جو پچھلے 3 دن سے جو ڈسکشن چل رہا ہے اور جو یہاں پہ ریزولوشن پاس ہوا اس میں شاید سب سے زیادہ جو ہے بی جے پی کو ہی ڈسکس کرنے کی ضرورت تھی. تو میں گزارش کروں گا کہ جس طرح سے ہمارے آنریبل چیف منسٹر صاحب نے جس طرح سے بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں کہا کہ ہاؤس میں جو پہلے ممبران آئے ہیں جن کی میڈنگ اسپیچ ہے انہیں وقت دیا جائے، اسی طرح سے یہ بڑے دل کا مظاہرہ کر کے جو ہم نے کل جو ایک سیپریٹ ریزولوشن کی مانگ کی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اسے ٹیبل کیا جائے. اور بہتر ہوگا کہ اگر اسی سیشن میں اگر آج ہی وہ ٹیبل کی جائے تاکہ آنے والے جو سیشنز ہیں جو ہم پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ آپ جو ہے آپ ہاؤس کا کام ہونے نہیں دیتے ہیں، اگر ایسا ہوتا تو میں یہاں مارشل آؤٹ ہونے کے بعد 1 گھنٹہ باہر رہ کر میں ڈیبیٹ کے لیے یہاں دوبارہ واپس نہیں آتا. اور میں گزارش نہیں کرتا بلکہ میں نے اپنے جو دوسرے ساتھی ہیں انہیں بھی گزارش کی کہ مجھے جو ہے آپ اسپیکر صاحب کو لکھے کہ میں دوبارہ ہاؤس میں آؤں. تو یہاں پہ ہمارے جو نیشنل کانفرنس کے ہمارے ایک ساتھی ہیں انہوں نے کہا کہ آپ باہر جا کے جو ہے آپ ڈکٹیشنز دیتے ہیں. ہاں ہم ڈکٹیشنز دیتے ہیں لیکن ہم اپنے لوگوں کی ڈکٹیشنز دیتے ہیں. جس طرح سے ریزولوشن یہاں پہ ٹیبل کیا گیا، سپلیمنٹری لسٹ آف بزنس میں اس وقت وہ ٹیبل کیا گیا، ہمیں موقع ہی نہیں دیا گیا. 5 اگست کی طرح یہاں پہ بھی اس ریزولوشن کو لایا گیا اور ہمیں کافی کم وقت ملا. لیکن جو ہی ہم نے مختصراً، میرے ایک ساتھی یہاں وحید صاحب، انہوں نے ان کے پاس ڈرافٹ بھی نہیں پہنچا تھا اس وقت اس ریزولوشن کا. میں نے ان کو بتایا کہ اس میں جو ہے تھوڑا سا، جب ہم نے دیکھا کہ اسپیشل اسٹیٹس کی بات کہی گئی ہے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہے، ہم نے آپ کو سپورٹ کیا، ہم نے آپ کو ووٹ کیا. لیکن اس کا قطعی معنی یہ نہیں ہے کہ اگر کہیں سدھار کی گنجائش ہو تو ہم سدھار نہ لائے. تو لہذا میری طرف سے گزارش ہے، ہمارے آنریبل ممبر صاحب نے یہاں کہا کہ سجاد صاحب کو کہ آپ پچھلی کیبنٹ میں بی جے پی کے ساتھ تھے. مجھے آپ بتائیے اس سے 10 سال پہلے آپ بھی بی جے پی کے ساتھ کبھی حکومت میں تھے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کون 5 سال بعد یا کون 10 سال بعد بی جے پی کے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جو تواریخ ہے وہ لکھی گئی، سب کچھ یاد رکھا جائے گا. تو آنریبل اسپیکر صاحب میری یہ گزارش ہے کہ پلیز نذیر صاحب آپ ہمیں بات کرنے دیجیے. آپ نے 15-20 سال تک جو ہے کافی باتیں کی ہے اس ہاؤس میں. میں پوچھنا چاہتا ہوں سجاد صاحب اور ان کی پارٹی میں کب سے یارانہ لگا ہے؟ یہ کل تک ایک دوسرے کو گالی نکال رہے تھے، آج پھر ایک ہو گئے. کہاں سے یہ ڈکٹیشن؟ سوری سجاد صاحب یہ کوئی الیکشن ایجنڈا نہیں ہے، یہ یارانہ لوگوں کے لیے ہے، لوگوں کے ایسپریشنز کے لیے یہ یارانہ ہے. ہمیں کوئی الیکشن نہیں لڑنا ہے. ہم نے کل بھی ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑا تھا، اور ہو سکتا ہے دوبارہ آنے والے وقت میں پھر ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑیں گے. تو جہاں تک اب میں دوبارہ واپس آؤں گا، جناب اسپیکر صاحب، ایل جی صاحب کا جو جناب آنریبل ایل جی صاحب کا جو ایڈریس تھا، ان کا جو خطبہ تھا، اس میں انہوں نے کچھ باتیں جو کہی اسٹیٹ ہوڈ کے حوالے سے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کیا وہ اسٹیٹ ہوڈ لداخ کو انکلوڈ کر کے وہ اسٹیٹ ہوڈ کی آپ نے ڈیمانڈ کی ہے یا نہیں کی ہے. ایک تو ہمارا یہ کنسرن ہے. دوسرا کہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے جو ہے ایل جی صاحب نے بات کی، سکولوں کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ انہانس کیا جائے گا. ہم اس کا ویلکم کرتے ہیں. اور زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں یہاں پہ اسپیکر صاحب کہوں گا کہ جو ایل جی صاحب کا جو خطبہ تھا اس میں جو ہم نے کچھ چیزیں جو ہم نے مس پائی، ان میں پی ایس سی کا ذکر نہیں تھا، افسر ریووکیشن کا ذکر نہیں تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو ویریفیکیشن کے حوالے سے سجاد صاحب نے بات کی، میں وقت زیادہ نہیں لوگا. پولیٹیکل پرزنرز کی بات نہیں کہی گئی اس میں، خاص کر جو ہمارے جرنلسٹ صاحبان ہیں، جو 5 اگست کا فیصلہ لیا گیا، جس طرح سے پوری ریاست کو، خاص کر ہماری وادی کو جس وقت ایک ہوسٹیج بنایا گیا، یرغمال کیا گیا، ہمارے جرنلسٹ کو تھانوں پہ بلایا گیا. اس وقت بھی کچھ جرنلسٹ صاحبان جیسے ہمارے وہاں یہ فہد شاہ صاحب ہیں، انہیں 3 سال بعد جو ہے رہا کیا گیا. اور اس وقت بھی ماجد حیدری جیسے جرنلسٹ جو ہیں وہ اس وقت بھی جیلوں میں بند ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو وہ آواز دبی تھی، اس وقت ضرورت ہے کہ پولیٹیکل پرزنرز اور جو جرنلسٹ یا جو ہمارے وکلا حضرات جو ہیں جو بند ہیں، ان کی رہائی کے حوالے سے جو ہے ٹھوس اقدامات کیے جائیں. ساتھ ہی ساتھ اسپیکر صاحب، ہم بالکل وائلنس کے خلاف ہیں. ہم مذمت کرتے ہیں اگر کہیں بھی کوئی بھی وائلنس ہوتی ہے، جیسا کہ ملک مہراج صاحب نے کہا. ہم بھی مذمت کرتے ہیں کہ عام سویلینس کی یا جو پولیس مین ہے یا
امپلائیز کسی کی بھی جو ہے ڈیتھ نہیں ہونی چاہیے. اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو ہم نے گورنر صاحب کے خطبے میں جو ہم نے مس کیا, اس میں ملک مہراج صاحب نے بھی کچھ پوائنٹ جو ہے جو انہوں نے ٹچ کیے. او پی ایس جو اولڈ پینشن اسکیم ہے وہ لاگو. اسپیکر صاحب پلیز, آنریبل چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ جو یہ میڈن اسپیچ ہے ہماری, اس میں جو ہے ہمیں 1-2 منٹ جو ہے زیادہ چاہیے, 1 منٹ میں لوں گا. تو ڈیلی ویجز کی ریگولرائزیشن کے حوالے سے سرکار کو جو ہے قدم اٹھانے چاہیے. رمسا, آر ایم ایس اے, کنٹریکچوئل امپلائیز, ایس پی اوز, این وائی سی, جی آر ایس یا جو دوسرے کنٹریکچوئل امپلائیز ہیں ان کی ریگولرائزیشن کے حوالے